بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری. اپنی طاقت کے نشے میں مست ہاتھی کی طرح اسرائیل کتنی ہی جانوں کو کچل کے آگے نکل گیا اور اسے کچھ کہنے والا کوئی نہیں ہے. عالمی سطح پہ وہ ٹھیکیدار جو اپنے آپ کو اس بات کا علمبردار سمجھتے ہیں کہ وہ امن قائم کریں گے اور انسانیت کی خدمت میں آگے بڑھتے چلیں گے، ان کو کہیں پہ بھی فلسطین کے مسلمانوں کی آو بقا نظر نہیں آتی، سنائی نہیں دیتی، نہ ہی اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی ہے. جہاں کوئی اس حوالے سے بات کرنا چاہے اس کا منہ بند کروا دیا جاتا ہے. یہی سلسلہ ہم سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن اس دفعہ چونکہ اسرائیل اس بات پہ ڈٹ گیا کہ اسے یہ اپنی زمین، جس کو وہ اپنی زمین کہتا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، لہٰذا اس نے کتنی ہی جانوں کو اس وقت جو ہے وہ شہادت، کتنی جانیں جو اس وقت جام شہادت نوش کر چکی ہیں اور اس میں بچے بھی شامل ہیں. سلسلہ جاری تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی حالات کچھ یوں خراب ہوئے کہ فی الحال ابھی جو مشرق وسطیٰ نے تمام جو ملک ہیں وہ رفتہ رفتہ اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں، اس کی آگ کی لپیٹ میں آتے جا رہے ہیں. اور حال ہی میں جس طرح سے ایران نے میزائل داغے ہیں اسرائیل پہ، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے ساتھ لبنان اور لبنان کے ساتھ سیریا بھی اس میں شامل ہو جائے گا. لیکن یہ آگ کہاں تک پہنچے گی اور کون کون سے ممالک جو ہیں وہ اس کی لپیٹ میں آئیں گے؟ عالمی منظر نامے میں کیا نقشے بدل جائیں گے؟ اور جس طرح سے وہ ممالک جو ان تمام معاملات پہ خاموش بیٹھے ہیں، کیا انہیں اب سوچنا چاہیے کہ انہیں کسی ایک بلاک کا ساتھ دینا اب ضروری ہو گیا ہے؟ اگر انہوں نے اپنی کوئی واضح پالیسی آگے نہیں واضح کی تو ہو سکتا ہے کہ مسائل مزید بڑھ جائیں. تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں. میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائر طارق خلیل صاحب. آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور مجھے جوائن کریں گی حمیرہ طارق صاحبہ. آپ سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی حلقہ خواتین پاکستان ہیں. سب سے پہلے چلتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائر طارق خلیل صاحب کے طرف. طارق خلیل صاحب، ابھی جو فی الحال ہم نے دیکھا کہ میزائل داغنے کی ویڈیوز ہم ابھی 20 گھنٹوں سے دیکھ رہے ہیں، اور مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے، اب اقوام متحدہ کا اجلاس ہنگامی بنیادوں پہ بلایا جا رہا ہے. یہ اب کیوں بلایا جا رہا ہے؟ یہ پہلے جو چیزیں ہو رہی تھیں اس پہ کیوں اس پہ ایکشن نہیں لیا گیا؟ اور اس وقت تمام ہی لوگ ایران کے مخالفت میں بات کر رہے ہیں. میرا سوال کچھ مختلف ہے، وہ یہ کہ ایران اس وقت یہ تمام چیزیں اسرائیل میں جو اسرائیل وہاں پہ کر رہا ہے، فلسطین میں جو کچھ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے کر رہا ہے یا اس کے اپنے کوئی مفادات ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں ہمیشہ سے پچھلے ایک سال سے تقریباً اتنے پروگرام ہوئے ہیں جب سے یہ مڈل ایسٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے. میرا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اسے. وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ابھی مثلاً لیٹ سٹارٹ فرام غزہ میں جو 7 اکتوبر سے شروع ہوا ہے وہ ایک لوکلائز افیئر نہیں تھا. کیونکہ میرا ہمیشہ یہ پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ حماس واز کریٹڈ بائی CIA. دے کریٹڈ سچ سچویشن دیٹ اسرائیل کو ایک ایکسکیوز ملی ٹو کاؤنٹر اٹیک، اور وہ پھر کاؤنٹر اٹیک تو نہیں تھا. آپ نے دیکھا کہ جو غزہ کا حشر ہوا ہے کہ 80% آف اٹس انفراسٹرکچر از ڈسٹرائڈ، 90% پیپل آر ڈسپلیسڈ، اینڈ ناؤ they are not talking of resettlement. Netanyahu has very clearly told that we will keep a military control on Gaza. So ایک تو یہ پوائنٹ ہے کہ it is میرے نزدیک there are 3 strategies working right from the beginning. ایک Americans greater plan ہے جس کے اندر Israel is one of the component. Israel is not the main player. It is being used by the Americans to advance اپنا جو ان کا ایک ایجنڈا ہے. دوسری بات جی سر، Palestine is not going to be there. Netanyahu is very clear کہ there can't be 2 states. 2 states کا جو آئیڈیا تھا یاسر عرفات اور پریش نے، دونوں جو پلیئر تھے اس وقت، پرائم منسٹر جو تھے، they are killed and that is dead. اور کیونکہ نہ تو وہ دینے کو تیار ہے نیتن یاہو عربس کو وہ اسٹیٹس، ایکول اسٹیٹس ود ان دی 1 state،
نہ وہ دینے کو تیار ہیں، کیونکہ جو ان کا گریٹر ایجنڈا ہے، اچھا مجھے ایک بات کلیئر اٹ از کیجیے گا، گوئنگ ٹو بی، جیسے ابھی ابتدائیے میں آپ نے کہا تھا لیبنان میں دے آر گوئنگ فار دی گراؤنڈ آپریشن ناؤ، ابھی شروع ہو گیا، ابھی گھنٹہ پہلے شروع ہو گیا، اور the reason for the ground operation is to weaken Hamas. اب حماس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی آرگنائزیشن ایلیمینیٹ نہیں ہوتی، وہ لائک ساؤنڈ ویو ریزونیٹ کرتی، نیچے چلی جاتی ہے، پھر وقت آنے پہ اوپر آتی ہے۔ سر میں ایک بات کو کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں، سوری ٹو ہیو انٹرپٹ یو، یہ جو آپ نے ٹو نیشن کی بات کی کہ دو قوموں کو الگ الگ کر کے جو جناب الگ کر دیا جائے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نیتن یاہو اس پہ راضی نہیں تھا، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے جو رہنما تھے یاسر عرفات ہو گئے اور دو لوگ جو پہلے تھے وہ اس بات پہ راضی تھے کہ اس طرح سے کیا جائے۔ اوسلو ریکارڈ ہوا تھا نا جی، ٹھیک ہے، ہم بھول کیوں جاتے ہیں؟ اوسلو ریکارڈ واز سائنڈ، دونوں پرائم منسٹر آف اسرائیل، اور وہاں پہ امریکہ میں غالباً پریزیڈنٹ کارٹر کے موجودگی میں سائن ہوا تھا دونوں کی طرف، ایک طرف وہ یاسر عرفات کھڑے تھے، دوسرے پرائم منسٹر آف اسرائیل، but both are killed by the people. The point is کہ ایجنڈا is far greater. It is number one, it is to have the complete control of Middle East. اور اس کے دو کمپوننٹ ہیں، ایک فزیکل کمپوننٹ ہے، ایک اکنامک کمپوننٹ ہے۔ فزیکل کمپوننٹ میں تو یہ اسرائیل نے جو غزہ کا ایریا قابض کیا ہے، پھر لیبنان کو وہ کر رہے ہیں، سیریا کی باری آئے گی، اور اس کے بعد اگر یہ تینوں کے بعد مائی اسیسمنٹ دے ول ٹرن ٹو اناتولیا، ٹرکی کی طرف۔ اب ٹرکی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، although رجب Erdogan has given a statement yesterday کہ we are ready. The fact remains that they also know they know that eventually they will turn to Anatolia, and then after that they will turn to Saudi Arabia. Saudi Arabia کو وہ economically کیپچر کر رہے ہیں، اس کو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک کویت، دبئی، یو اے وہ تو آلریڈی ہو چکے ہیں۔ 80% آف دی انڈسٹری ٹریڈ ان یو اے ای وہ امریکنز کے ہاتھ میں ہے، اور 90% آف دیم آر جوز، ٹھیک ہے، اور باقی جو رہی صحیح کثر تھی یو اے ای اور دبئی نے انڈینز کو انڈکٹ کر کے پوری کر لی ہے۔ تو جہاں تک کوئی ایسی آواز کا تعلق ہے جو کل اٹھے گی، میرا نہیں خیال اٹھ سکے گی۔ سر ہم فالو کرتے ہیں سعودیہ کو، اور ابھی آپ نے کہا کہ اکانومی کے لحاظ سے اس کو آلریڈی کیپچر کر چکا ہے اسرائیل، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر ہمارے پاکستان کی کیا پالیسیز ہوں گی اس حوالے سے؟ اگر وہاں پہ ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں جھکاؤ ہے، اور ہم نے بہت کچھ دیکھا اسرائیل کے حوالے سے، صرف باتیں ہیں اس وقت، اور مڈل ایسٹ میں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اس وقت، جو خاص طور پہ اسلامی رہنما ہیں پاکستان جو ممالک ہیں اس میں کہ مخالفت ہو رہی ہے، یہ خانہ پوری مخالفت ہے، یہ خاص طور پہ آپ ہی سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے ایسی مخالفت؟ پاکستان تو کچھ کر ہی نہیں رہا جہاں تک پاکستان ایون، بٹ ایونچولی پاکستان بھی کی طرف ٹارگٹ ہے۔ آ رہا ہوں نا جی کہ اسرائیل میں کنڈر گارڈن سے لے کے یونیورسٹی تک جو سبق پڑھایا جاتا ہے، انکلوڈنگ ان دا ملٹری اکیڈمی آف اسرائیل، یہ میں نے ایک دو کلپ سنے ہیں آف دی آفیسرز آف دی اسرائیلی آرمی۔ Enemy number one is Pakistan, not the Arabs. So eventually a day will come that we have to fight Israel. It is not that we like to fight it. They will impose war on us because they are very clear. جیسے آج انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ we will ensure that the Iran does not have a nuclear capability. اسی طرح they don't want Pakistan to keep the nuclear capability. اب اس کو کس طریقے سے وہ eliminate کراتے ہیں، it is a matter which will be seen in the next. سر آپ نے بات کی کیپیبلٹی کی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہے کیپیبلٹی ایران میں بھی کہ وہ اس طرح سے بات کر سکے۔ ایک اور بات جو سامنے آئی تھی کہ انڈیا سے مل کے، بھارت سے مل کے اسرائیل نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ وہ وہاں پہ
اٹیکس اگر ہوں گے تو وہ ڈیفینس کا ان کا ایسا سسٹم ہے کہ جس میں ناقابل تسخیر ہے وہ. لیکن ابھی جو جس طرح سے 100 کے قریب میزائل داغے گئے ہیں تو وہ تو بالکل ان کا سسٹم بیٹھ گیا ہے, وہ تو بات کی نفی ہو گئی ہے. میں خود آئی ایم اے گنر اینڈ آئی کمانڈڈ میزائل ریجمنٹس. I know that. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی سسٹم جب ہوتا ہے نا, مثلا یہ اٹ از دے کال اٹ اے ڈوم سسٹم, کہ اٹ از لائک اے ڈوم, دی میزائلز کم اینڈ دے آر کاؤنٹرڈ بائی میزائلز. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر سسٹم کے اندر کچھ لوپ ہولز ہوتے ہیں, ٹیکنیکل لوپ ہولز ہوتے ہیں, یہ ایک ٹیکنیکل پرابلم کریٹ ہوتے ہیں. دے کین بی بیکاز آف دی کمپیوٹرز, بیکاز آف دی مینی کیپیبلٹیز آف دی اکوپمنٹ, کہ اگر مثلاً میں نے 10 میزائل فائر کیے ہیں تو سسٹم میں بی ایبل ٹو پک 8, تو 2 نکل جائیں گے, تو دے ول ڈو دا ڈیمیج. اس وقت یہی ہو رہا ہے کہ 70% آف دیم آر بینگ ڈسٹرائڈ بائی دی اسرائیلیز, but 30% are falling on the ground and causing a damage. اور آج جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی اور وائٹ ہاؤس نے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ وی ہیو سپورٹڈ اسرائیل ان کاؤنٹرنگ ایرانین میزائل. یعنی انہوں نے اپنی نیوی کے جو شپس ڈپلائڈ ہے وہاں پہ along the coast of Lebanon and Israel, وہاں سے دے کاؤنٹر میزائل سسٹم کو ایکٹیویٹ کیا انہوں نے, اور انہوں نے کچھ ڈیمیج کیا ہے ایرانینس کو. لیکن جب 200 میزائل آ رہا ہے تو اس میں سے 80-90% یا 70% تو کاؤنٹر ہو گیا, لیکن 30% will do the damage. So this is how they penetrate, and this is the technique Iranians are using, کہ میسو اٹیک کرو تو سسٹم فیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور چیز جو میرے سامنے آتی ہے کہ 1 کروڑ کے قریب آبادی ہے اس وقت اسرائیل کی, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اگر چاہے تو غزہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ چاہے تو تمام چیزوں کو, اور ابھی کر بھی رہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح سے کنٹرول نہیں حاصل کر سکا جس طرح سے وہ اپنی صلاحیت کی بات کرتا ہے یا پوری ملک میں, پوری دنیا میں اس کو مانا جاتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ نہیں دیکھیں, کنٹرول جو ہے نا ایک بڑی سبجیکٹو سی چیز ہے. ایک کنٹرول جس کو آپ یہاں ہمارے یہاں تصور ہے کہ دی گراؤنڈ کی آکوپیشن کو ہم کنٹرول سمجھتے ہیں, لیکن کنٹرول کین بی ان مینی مینیفیسٹیشنس. ایک کنٹرول ہے تھرو ٹیکنالوجی, ایک کنٹرول ہے تھرو آرمامنٹس, ایک کنٹرول ہے. اس وقت جو رول آف ایئر پاور ہے in the world warfare has increased, it has taken edge over the ground. یہ چائنیز کی جو نئی, میرا ایک آرٹیکل بھی آج نکلا ہے, دی ماڈرن پالیسی آف دی چائنا ڈیفینس پالیسی, اس میں چائنا بھی has concentrated on the 2 spectrums of the air warfare. One is the conventional, اور دوسری جو ہے اسپیس وارفیئر اینڈ سیلیشیل وارفیئر. اس میں اس کے بھی 2 حصے ہیں, ایک سائبر وارفیئر اور ایک ہائر اسپیکٹرم میں آ جاتی ہے. تو جو کنٹرول آف دی سچویشن ہے, ابھی دیکھیں جتنا ڈیمیج غزہ میں ہوا کس نے کیا؟ اسرائیلی ایئر فورس نے کیا, نیوی نے. گراؤنڈ تو بہت بعد میں ٹینک شینک گئے ہیں اور وہ اتنے کامیاب بھی نہیں ہوئے. اور سائبر کا بھی انہوں نے کر لیا لیبنان میں, وہ بھی ایئر کر رہی ہے, میزائل سسٹمز کر رہے ہیں. اٹ از ناٹ دی گراؤنڈ. گراؤنڈ تو اب ایک دفعہ انہوں نے لیول کر دیا ایئر فورس نے, تو اب وہ دے آر گوئنگ فار دی گراؤنڈ آپریشن. چلیں اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں, اور مجھے اس وقت جوائن کر چکی ہوں حمیرہ طارق صاحبہ, سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی حلقہ خواتین. میڈم پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. شکریہ. جی حمیرہ طارق صاحبہ, کیا کامنٹ دیں گی اس حوالے سے مشرق وسطیٰ میں اس وقت جو حالات ہیں, اور ایران کے حوالے سے ہمیں ایک مزاحمت نظر آ رہی ہے, لیکن اس کے باوجود اقوام متحدہ اس وقت اس بات پہ بضد نظر آتی ہے کہ ایران کی طرف سے غلط کیا گیا ہے. ایک طرف یہ بھی پرسیپشن ہے کہ ایران کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن پھر اسرائیل کو روکتا کون؟ یہ جتنی بھی خون خرابہ یہ ہو رہا ہے, اور اس کو کس طرح سے عالمی سطح پہ روکا جا سکتا تھا, اور اگر اسرائیل اگر ایسا نہ کرتا تو پھر اور آپشن کیا تھے ہمارے پاس؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, تقریباً 1 سال ہونے کو آیا. 7 اکتوبر 2024 کو 1 سال ہو جائے گا اس
حملے کو اور اس ساری چیزوں کو جو اسرائیل اصل میں اہل غزہ کی نسل کشی کر رہا ہے، اور حقیقت میں یہ یہاں کا حقدار بھی نہیں ہے، یہ تو اصل میں جابر ہے. یہ سرزمین تو مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کی مسجد اقصی، بیت المقدس، مسلمان ہی اس کے وارث ہیں. یہ تو جابر اور ظالم ہے، اور یہ ریاست تو ناجائز ریاست ہے جو اسرائیل کی، جس کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ناجائز ریاست کہا تھا. اس کے بعد اس طرح سے کہ اتنا بڑا نقصان کہ وہ جو پوری دنیا کے قوانین بنے ہوئے ہیں جنگوں کے، ان کو بھی پامال کر کے رکھ دیا، کہ 611 مساجد تباہ کر دی اور 10 لاکھ خیمے تک تباہ کر دیے، 19,000 بچے ماں باپ سے محروم کر دیے، 20 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے. اچھا، اب بچوں کے اسکول اور کالجز، یونیورسٹیز تک تباہ ہو گئی، اور تو اور ایک خواتین کی بھی 16,814 بچے شہید ہو چکے، اور کل جو ہے وہ 51,272 لوگ شہید اور 10,000 افراد لاپتہ. یعنی اتنا بڑا نقصان ہو چکا. لیکن ساری امن کی کوششیں، یعنی پورا سال اگر کوششوں پہ دیکھا جائے تو کون سی امن کی کوشش کامیاب ہوئی ہے کہ آج یہ کہا جائے کہ ایران کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اصل میں تو UN کو روکنا چاہیے تھا اس ظلم سے، لیکن کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوا کہ جس سے اسرائیل اپنی اس ظلم سے باز آ جاتا اور کوئی مطلب اس حالت جنگ سے اس کو نکال پاتے. بلکہ حالت جنگ نہیں کہنا چاہیے، یہ تو جینوسائیڈ ہے، یہ تو نسل کشی ہے اہل غزہ کی. جب یہ سب نہیں ہوا تو آخر کسی نے تو کچھ کرنا تھا نا. آج اگر ایران نے کچھ میزائل جو ہیں وہ داغے ہیں اور کچھ ظاہر ہے کہ جگہ پہ پہنچے اور کچھ نہیں پہنچ پائے، یہ تو مطلب سال کے بعد یہ کرنا یہ ناگزیر ہے. بلکہ اس کو تو کچھ پہلے ہو جانا چاہیے تھا. بلکہ باقی اگر UN یہ کام نہیں کرتا تو باقی صرف مسلمان ممالک نہیں بلکہ انسانیت کے نام پہ جو بھی مذہب رکھتا ہے پوری دنیا کے عوام نے اس کے اوپر ایجیٹیشن کی، مظاہرے کیے، لاکھوں کی تعداد میں نکلے. تو حکمران چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، انسانیت کی بنیاد پہ اس ظلم کو بند کرانا چاہیے. اور اس ریاست کو جو ظالمانہ نظام رکھے ہوئے اور اصل میں ہے بھی یہ ایک مسلط کردہ، یہ اصل شہری بھی نہیں ہے، ان کی یہ ریاست بھی نہیں ہے. انہیں اصل میں یہاں سے نکلنا چاہیے اور وہاں کے مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ رہنے کا حق دینا چاہیے، مسجد اقصی کو آزاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے میرا طارق صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میرے پاس بریک میں کتنا وقت ہے؟ میں ایک امپورٹنٹ کوشچن کی طرف ہمیں جانا ہے. چلیں جناب بات کرتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائر طارق علی صاحب، اب ایران کی طرف آ جاتے ہیں. ایران بیسکلی اس وقت اس کے مقصد کیا ہے؟ کیا وہ اسرائیل کے ساتھ اس وقت جو میزائل پہ حملہ ہو رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے حزب اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا اس کی ایک ایران کی ہم نے ایک ہسٹری دیکھی ہے کہ وہ بدلے کے طور پہ کچھ نہ کچھ سامنے مزاحمت ضرور کرتا ہے؟ اس کی پیچھے کیا بات ہے؟ دیکھیے، آپ لوگ ذرا ایران کی اسٹریٹجی کو سمجھے. جی، پچھلے 35-40 سال سے ایرانی لیڈرشپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے فرام دی فورن انویژن ون وے آف دی ادر. اور وہ طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا تھا کہ انہوں نے ارد گرد کے جو ریجنل کنٹریز تھے ان میں اپنی پراکسیز پیدا کر دی تھی. یمن میں ہوتیز ہیں، لیبنان میں ان کے اپنے ملیشیاز کافی کام کر رہی ہیں، ادھر تھا پیلسٹائن میں حماس تھا، اسی طرح سیریا میں دوسری جگہوں پہ، اور وہ پراکسیز کو قربان کر دیتے تھے. یہ ہوتا رہا ہے. جب بھی آپ دیکھیں جنگ ہوئی ہے پراکسیز بیچاری مارے گئے ہیں اور ایران ہیز بین سیوڈ. اب ایران پہ بڑا کرٹیسزم شروع ہو گیا تھا آفٹر غزہ کہ دے آر ناٹ ڈوئنگ. باتیں تو بہت ہیں، نعرے تو بڑے لگ رہے تھے پورے ایک سال سے، بٹ نتھنگ واز بینگ ڈن. کیونکہ ایران کی جو میں سمجھاؤں آئی مے بی رانگ کہ ان کی اپنی انٹرنل اسٹریٹجی یہ تھی اوائڈ دی ڈائریکٹ کانفرنٹریشن ٹو سیو ایرانین ایسٹس ون سائڈ، اسٹرکچر انفراسٹرکچر دوسری طرف.
لیکن اب جو انہوں نے میزائل فائر کیے ہیں 200 کے قریب, میرا آج ان کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا ہے کہ دی آر آپریشن از کمپلیٹ. دیٹ مین دے آر ناٹ پریپیئر ٹو گو فردر آن دیٹ. تو یہ میری جو تھیوری ہے وہ میری تھیوری نہیں ہے, بہت سارے جو اینالسٹ ہیں ان ٹرکی اینڈ فار دیٹ میٹر ان عرب ورلڈ اینڈ ایون ان امریکہ, دے آر سیئنگ دا سیم تھنگ کہ ایرانیز جو ہیں they will not go for a direct confrontation because they will not like to get their assets destroyed. اگر ہم میپ پہ ہم دیکھیں تو کافی ایک ڈسٹینس ہے اس میں, اور اگر آپ یہ کریں کہ وہ اسرائیل پہ ڈائریکٹ وہ اگر کر رہا ہے تو اس کی کیا وار میں کس طرح سے اسٹریٹجیز ہیں؟ دیکھیں وہ تو کوئی اتنا ڈسٹینس نہیں ہے. یہ جو میزائل فائر ہوئے ہیں ایران سے, یہ لیبنان کے اوپر سے گزر کے گئے ہیں. میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں انفارمیشن میں, کیونکہ اگر ہم نقشہ دیکھیں جی. اور ٹو تھنگز آر ایویڈنٹ فرام دس کہ ان کو یا تو یہ میزائل دیے گئے ہیں, میں یہی میرا پوائنٹ ہے کہ اتنے سینکشنز کے بعد ایران میں اتنی طاقت ہے, who has given them, number 2, or they have developed that technology. دونوں میں سے ایک چیز تو ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری اپنی ٹیکنالوجی ہے, we have developed that 1500-2000 ہم فائر کر سکتے. اتنے سینکشنز کے بعد بھی وہ کیا اپنی اس طرح سے, وہ تو کام تو چلتا رہتا ہے. سینکشن دنیا میں جتنی ہوتی ہیں, اگر 10 لوگ ایران کو مخالفت کر رہے ہیں سینکشن میں, تو 4-6 پیچھے سے سپورٹ بھی کر رہے ہیں. اس میں دیکھیے چائنا کے ساتھ ان کا بہت بڑا اکنامک ڈیولپمنٹ ہونے جا رہا ہے, پیکج ہوا ہے. $40 بلین ہے, میرا خیال $60 بلین جو ابھی ہو آگے بھی بڑھ جائے گا, مطلب سامنے نظر آ جائے گا. رشیا از اے پارٹنر ٹو ایرانین ڈیفینس اسٹرکچر. یہ ڈرونز آپ کو پتا ہے یوکرائن وار میں ایران نے ان کو ڈرون بھی دی. آف کورس میں اسی پوائنٹ پہ آنا چاہ رہی تھی, اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی, اگر ہم باتیں ضرور کرتے ہیں لیکن اگر آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا ڈسٹینس ہے, اور اس ڈسٹینس کے لحاظ سے جو ٹیکنالوجی ابھی استعمال کی گئی ہے وہ ایران نے خود جنریٹ کی ہے, یا اس کو کون کون سے ممالک پرووائڈ کر سکتے تھے. اس کا مزید ہم بھی جواب لیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ہم چلتے ہیں حمیرہ طارق صاحبہ کی طرف. حمیرہ طارق صاحبہ, اس وقت آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت پاکستان کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے, یا یہاں پہ جو ہمارے آفیشلز ہیں ان کو کس طرح سے اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے؟ دیکھیں, اس میں ایک بات اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تاریخ کی طرف, تو ایسٹ انڈیا کمپنی تاج برطانیہ, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ایک کر کے سب کی باری آتی گئی, یہاں تک کہ ایسٹ انڈیا کمپنی تاج برطانیہ پورے بر صغیر کے اوپر قابض ہو گیا. اور یہی صورتحال اصل میں اگر ہم یہودی پروٹوکولز, اب تو چھپ چکے, عرصہ ہو گیا, اردو میں بھی یہودی پروٹوکولز کتاب ہے, ترجمہ بھی میرا خیال ہے کہ 10 سال پہلے اردو تک میں اس کا ترجمہ آ چکا, اسے بھی اٹھا کر دیکھیں اور ان کی پوری جو حکمت عملی ہے اس کو بھی دیکھیں, تو وہ صرف غزہ تو ان کا ٹارگٹ نہیں ہے, بلکہ وہ تو گریٹر اسرائیل ان کا ٹارگٹ ہے. اور اس ٹارگٹ کے اندر تو سب شامل ہیں, پاکستان بھی ان کا ٹارگٹ ہے اور اس کے علاوہ باقی سب بھی شامل ہیں. تو لہٰذا یہ تو نہیں سمجھا جا سکتا کہ کبھی ہماری باری نہیں آئے گی یا ہم خاموش رہیں گے تو ہم کوئی بچ جائیں گے, ایسا تو نہیں ہے. اصل میں بینگ اے مسلم بھی, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس سے واحد قرار دیا کہ ایک جسم کی مانند ہے, جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بخار کی حالت محسوس کرتا ہے. تو لہٰذا پاکستان کو, پاکستانی حکومت کو, پاکستانی عوام کو, سب کو کھڑا ہو جانا چاہیے اہل غزہ کے ساتھ. بلکہ کہیں بھی کوئی بھی کسی بھی خطے میں ظلم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, متحد ہونا چاہیے. اور میں بہرحال اس وقت جو ایران کا یہ عمل ہے, یہ ایکٹیویٹی, سرگرمی ہے, میں بہرحال اس کو مذہبی اس میں ضرور دیکھتی ہوں یا سمجھتی ہوں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایران کربلا کے محافظ ہیں, یہ کربلا کے وارث ہیں, اور کربلا کا سبق ہی یہی ہے کہ جہاں ظلم ہو وہاں پہ جہاد ہوگا, جہاں ظلم ہو وہاں مظلوم کا ساتھ ہوگا. اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پورے سال کے اندر ہمیں ایران بہرحال جس بھی طرح جتنا بھی کھڑا نظر آیا وہ اہل غزہ کے ساتھ کھڑا نظر آیا.
اگر پاکستان کے اندر بھی دیکھیں تو جس طرح جماعت اسلامی نے احتجاج بھی کیے, مظاہرے بھی کیے, اور ابھی آپ کی طرف سے امداد بھی پہنچائی گئی ہے کافی بڑی تعداد میں. جی بہت بڑی تعداد میں امداد پہنچائی گئی ہے. تو اسی طرح ہمارے یہ اہل تشیع بہن بھائی بھی یہ بھی کھڑے رہے ہیں, انہوں نے بھی احتجاج بھی کیا اور پکارا بھی اور آواز بلند بھی کی اور مدد بھی پہنچائی, کیونکہ بہرحال یہاں پر اصل میں اگر دیکھا جائے تو مذہب وہ بنیاد ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے اور ہمیں اکٹھا کرتی ہے. ہمیرا طارق صاحبہ ساتھ رہیے گا ہمارے. بریگیڈیئر طارق علی صاحب, آپ کے اس موضوع پہ آتے ہیں جو میں ایک صحافی کی حیثیت سے سمجھنا چاہوں گی اور میرے خیال ہے کہ ینگسٹر اس کو سمجھنا چاہیں گے. وہی بات ہے کہ سینکشنز لگیں, آپ نے کل لگنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں کر سکتے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن کون کون سے ممالک ہیں جو اس وقت اس کے پیچھے جو ہے ایران کے سپورٹ میں ان کو ٹیکنالوجی میں مدد دے سکتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں وہاں پہ کام؟ دیکھیں, جہاں تک میری انفارمیشن کا تعلق ہے, ایران کو بہت دنیا کے بہت سارے ممالک سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا. لیکن وہ سامنے نہیں ہے, اور جو سامنے ہیں اس میں رشیا تو ہے, دے آر اوپنلی سپورٹنگ دیم, اور سملرلی چائنا از آلسو سپورٹنگ دیم. لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ممالک ہیں جو ٹیکنالوجی اسسٹنس پروگرام کے نیچے انڈر دی ٹیبل وہ کام کرتے رہتے ہیں. لیکن آج یہ میں نے یہ گلاس بنانا ہے نا, اس کی مینوفیکچرنگ میں صرف یہ نہیں کہ میں نے اس کے مطلب مجھے مٹی چاہیے, اس کے لیے ٹیکنالوجی چاہیے, کاریگر چاہیے, مشین چاہیے, اس کے لیے کاریگر چاہیے, اس کے لیے سیمنٹنگ چاہیے, اس کے لیے کلر چاہیے, تمام چیزوں سے الگ الگ چیزیں جو تو میزائل ٹیکنالوجی ہو یا ویپن ٹیکنالوجی ہو, اس میں کمپوننٹ کی جو پروڈکشن ہے وہ ایک جگہ نہیں ہوتی. میں مثال کے طور پہ یہ جو ایک آرٹلری کا شیل ہے, اس کے اندر بھی جو کمپوننٹ ہوتے ہیں کوئی کم از کم بھی 50 سے 60 ہوتے ہیں. کوئی فیوز ہوتا ہے, کوئی فیوز پلنجر ہوتا ہے, کوئی شیل ہوتا ہے, کوئی اس کا ریڈار کا بھی کمپوننٹ ہوتا ہے, آج کل تو جی پی ایس سسٹم کا بھی لگایا ہوا ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں, لیکن وہ ساری کی ساری پروڈیوس کہیں اور ہو رہی ہوتی ہے. دے کم اینڈ گیٹ اسمبلڈ. تو یہ ٹیکنالوجی از ان ٹو پارٹس. ون از دی ڈیزائننگ, جو کہ ایرانین آر گیٹنگ ہیلپ. کہاں سے کر رہے ہیں؟ آئی نیڈ ناٹ ٹو سے آن دیٹ. جملے میں اس کا جواب دے دیا کہ بہت سارے ممالک ہیں جو ان کے بیک پہ ہیں. اور دوسرا جو ہے بڑی, ون شوڈ بی ویری کلیئر کہ ہر چیز اویلیبل ہو جاتی ہے دنیا میں پیسے سے. وہی امریکہ سے بھی سامان آ رہا ہوگا. آئی کین گیو یو 100% گارنٹی کہ امریکہ سے بھی سامان ایران میں آ رہا ہوگا. امریکن کمپنیاں ہی ان کو دے رہی ہوں گی. یہ میرے لیے بڑی شاکنگ بات ہے کہ یہ امریکہ بھی جو ہے وہ, اور امریکہ سے بعید بھی نہیں کی جا سکتی اس حوالے سے کہ وہ ڈائریکٹلی تو نہیں دیتے جو سامان جس طرح سے وہ. اور دوسرا میرا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت شیعہ سنی اور اس قسم کی چیزوں سے نکلنا چاہیے کہ یہ وہ حزب اللہ چونکہ شیعہ ہے تو ان کو مار پڑ رہی تو ہم خاموش ہیں. کل آپ کی باری آ جائے گی. اناطولیہ از ناٹ شیعہ, سیریا از ناٹ شیعہ. دیکھیں ہم سے تو زیادہ اسٹرانگ یمنی نکلے. دے آر ڈائریکٹلی اٹیکنگ دی شپس اینڈ اسرائیل مچ مور دین ایران. ہاں نہیں, اس پہ میرا خیال ہے کہ اس کے اسٹینڈ یوں بھی ہے کہ میرا طارق صاحب نے میرا خیال ہے بہت اچھا ایک موقف دیا کہ ہم سب جو ہیں وہ مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے, کوئی سیکریٹرین ایشوز نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا بھی ایشو ہے کہ اس پہ بات کرنی چاہیے. نہیں, انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال, بہت اچھی بات کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو مثال دی ہے نا. جی جی, آپ کو پتا ہے پلاسی کی جنگ جب ہوئی تھی, سراج الدولہ کو جب شکست ہوئی ہے تو بہار اور بنگال کی علمداری جو ہے انگریزوں کے ہاتھ میں آ گئی. اس کے بعد انہوں نے پھر ریاستوں کو ایک دوسرے سے لڑو کے انہوں نے ودن 100 ایئرس انہوں نے پورے ہندوستان پہ. اور ہمیں یہ نہیں کرنا ہے, ہم اس طرح اور آج بھی یہی ہو رہا ہے, اور کرنا نہیں ہے. اور دیکھیں دے آر, آپ انہوں نے نلیفائی کر دیا ہے آپ کے عربس کو بائی ویریس مینس, اکنامک مینس, اور آئل ہے, دوسرے ہیں ان کی سیکورٹی کے پرابلمز ہیں. اسی طریقے سے دے آر کنٹرولنگ دی چائنیز
اکنامک ایکسپینشن, ٹریڈ سینکشنز کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. چائنا کی اگر آپ وار ڈاکٹرائن اور ڈیفینس پالیسی کو دیکھیں, وہ یہ ہے کہ چائنا از ٹرائنگ ٹو ensure that they get another 5 to 10 years of peace, but they are prepared to war, they are ready to go to war if required. So اس میں جو فیوچر وار میں پاکستان بچ نہیں سکے گا, ایک ایک کر کے وہ آتے جائیں گے اور ایونچولی آپ کا باری آ جائے گی. تو اس لیے ہمیں ساروں کو ایک یونائٹڈ فرنٹ مسلمانوں کو کرنا پڑے گا. آپ کی OIC کا ایک بھی اجلاس ہوا ہے مجھے بتائیں پچھلے 2 مہینے میں؟ نہیں ہوا. ایک وہ فارن منسٹر کا ایک میرے خیال چھوٹا سا اجلاس ہوا تھا, اس میں ایک قرارداد پاس کر کے جو پاکستان میں ہوا تھا ابھی لاسٹ میں جو ان کا ہوا تھا, دیٹس آل, اور کچھ نہیں ہوا. اس کے علاوہ کوئی بھی مزاحمت نہیں آئی ہے, کوئی نہ آئے گی کیونکہ دے ہیو نلیفائڈ دیم. تو لیکن یہ ہے کہ آپ کی باری آئے گی, کیونکہ 1 by 1 ابھی آپ دیکھیے گا نیکسٹ 15-20 دن میں میری اسسمنٹ ہے کہ دیر ول بی اے میسو گراؤنڈ اٹیکس ان لیبنان. There will be massive damage from Israel to infrastructure, Iranian infrastructure and Lebanese infrastructure. And Hezbollah کا تو ایک بہانہ ہے. Eventually they want to control even the Lebanon. Lebanon کے بعد رائٹ پہ اناتولیا ہے, تو اناتولیا کی باری آئے گی. وہاں سے اس کے بعد لیفٹ کو سیریا ہے, اور پھر اس کے بعد میں پروگرام کرتے ہوئے میں خود شاکنگ ہوں, اور جس طرح سے مطلب ہمارے یہاں اس مسئلے کو اتنا امپورٹنٹ سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے, ہم یہ اس پہ بات نہیں کر رہے, ہم لوکل پالیٹکس پہ ہم سوئے ہوئے. ہمیرا طارق صاحبہ سے بھی بات کرتے ہیں. ہمیرا طارق صاحبہ, پالیٹکس پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے. ابھی جو کچھ پاکستان میں چیزیں چل رہی ہیں, اور آپ نے بھی ایک تحریک کا آغاز کیا ہے, حق دو عوام کو, یہ تمام چیزیں اسمبلی فلور پہ, لیکن آپ تھوڑا سا اس کو ہٹ کے لے کے چل رہے ہیں. آپ پاکستانی عوام کے مسائل کو لے کے چل رہے ہیں, آپ پالیٹکس کی طرف نہیں جا رہے ہیں. لیکن اگر جو پاکستانی پالیٹکس کو دیکھا جائے تو ہم جو پالیٹکس پہ تو جا ہی نہیں رہے ہیں. اور جس طرح سے ابھی بریگیڈیئر صاحب نے کہا, اور بریگیڈیئر صاحب کا پورٹ فولیو بہت طویل ہے, اس کو میں کتنا ذکر کروں, لیکن بہت اندر سے معاملات کو جانتے ہیں. اگر یہ سب باتیں کر رہے ہیں تو وہ لوگ جو پاکستان کے حکمران ہیں, کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ جی آپ کا ان لوگوں کا ٹارگٹ اب آگے کس طرح سے پاکستان کی طرف آ سکتا ہے؟ کیا کامنٹ کریں گی اس سے؟ اچھا, بلکہ میں تو نا اس بات پہ بھی حیران ہوں کہ جیسے اب کووڈ آیا, تو کووڈ سے پہلے کووڈ کے بارے میں ساری انفارمیشن انٹرنیٹ میں موجود تھی. اچھا, پہلے فیز سے پہلے بھی جو انٹرنیشنل لیول کے میگزین ہیں ہم نے جا کے آن لائن پڑھے, اس کے بعد دوسرے فیز کے بھی پڑھے, پھر اس کے بعد جو بھی یعنی حالات انٹرنیشنل میگزین کوئی بھی دیکھ لیں, اس کے اندر سارے حالات پہلے سے معلوم ہوتے ہیں. اب میرے جیسا عام خاتون ایک جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے آرام سے اویئر ہو سکتی ہے. تو پھر یہ جو اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ کیسے اویئر نہیں ہیں؟ یہ سب چیزوں سے بالکل اویئر ہیں, لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ انہیں فکر صرف اور صرف اپنی کرسی کی ہے, اپنی اگلی جنریشن کو بچانے کی ہے کہ اگلی نسل بھی حکومت میں آئے, اس سے اگلی نسل بھی حکومت میں آئے, اور ان کا بینک بیلنس پاکستان کے اندر اور بینک بیلنس پاکستان کے باہر جو ہے وہ محفوظ رہے. وہ اصل میں قوم کا اس لحاظ سے سوچ ہی نہیں رہے, چاہے وہ حزب اختلاف میں ہو چاہے حزب اقتدار میں ہو. یعنی دونوں جس بھی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے مفادات سے ہٹ کر نہیں سوچتے. حالانکہ یہ بھی ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ جن کے اوپر حکومت کرنی ہے ان کے بارے میں تو سوچئے. وہی قوم اب بھوک اور افلاس سے اس جگہ پہ پہنچ چکی ہے کہ وہ خودکشیوں پہ مجبور ہے. کوئی قوم ہوگی تو آپ حکومت کریں گے, اگر وہی نہیں بچیں گے تو آپ حکومت کس پہ کریں گے؟ حکومت پنجاب 13,000 سکول جو ہے وہ فروخت کرنے کا فیصلہ کر چکی. گویا کہ آپ کیا چاہ رہی ہیں؟ ایجوکیشن, جب اس وقت ہمارے پاس 2,62,00,000 بچہ بغیر تعلیم کے ہے, بغیر سکول کے ہے. اب جو باقی سکول میں گئے جا رہی ہیں ان کی بھی آپ سکولنگ بند کروا رہے ہیں. تو اصل میں یہ تو اپنی ہی اس کی مفادات کی اس میں پڑے ہوئے ہیں, اور اس بات کی فکر ہی نہیں کہ وہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کے باہر سے پاکستان کے اوپر کیا ہونے والا ہے. یہ بالکل اس چیز کی فکر سے بالکل آزاد بیٹھے ہیں. حالانکہ یہ بات بالکل میرے خیال میں ایک عام اخبار. ہمیرا طارق صاحبہ, ایک ہم شارٹ بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد جو ہے آپ کے سامنے ہم حاضر ہوتے ہیں.
بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور موضوع کی طرف چلتے ہیں. اب پاکستان کی صورتحال پہ ہم بات کر لیتے ہیں. پاکستان مختلف جس طرح سے بارڈر بنا ہوا ہے یہاں کا, ہم مختلف جگہوں سے گھرے ہوئے ہیں, اس میں آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کہاں کہاں سے کس طرح سے خطرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہمیں زیادہ خطرہ تو انٹرنل ہے, کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو گھر کو مضبوط پہلے کریں گے تو پھر باہر کی بات کریں گے نا. تو وی مسٹ کوئکلی سیٹل آور پولیٹیکل ایشوز. تو اس میں یہ ہے کہ یہ ہو جائے تو اس کے بعد جہاں تک پاکستان آرمی کا تعلق ہے, آئی آلویز مینٹین کہ پاکستان آرمی از دی سینٹر آف گریوٹی آف پاکستان. اگر خدا نہ کرے اس کو کچھ ہو تو دین وی ول بی نو وے. سو وی ہیو ٹو سپورٹ دی ایفرٹس آف دی پاکستان آرمی سے. جب ہم بات کرتا ہوں تو ایئر فورس نیوی انکلوسیو ہے. اور آنے والا جو دور ہے, دیکھیں جو انڈیا میں اس وقت صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, دے آر ویری ایجیٹیٹڈ آن بنگلہ دیش. اور جو ان کے ہاکس ہیں 3-4 جو اینکر بھی ہیں, کچھ آرمی آفیسرز بھی ہیں, کچھ ایئر فورس نیوی کے, اور بلکہ بنگال کی جو چیف منسٹر ہے, دے آر اوپنلی سیئنگ کہ جی جو ہمارا سلٹ ڈویژن تھا ایسٹ پاکستان کا, جو کہ ان کی چکن نیک کو ٹچ کرتا ہے, اور وہ میگنا کا کانفلکٹس ہے کہ اس کے اوپر جو ہے قبضہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا چکن نیک کا جو رستہ ہے کھل جائے. دیٹ مین دے آر پلاننگ این اگریشن آن بنگلہ دیش, جیسے 71 میں ہوا تھا. 71 میں دے ہیڈ ایکسکیوز آف ریفیوجیز. ابھی بھی وہ ریفیوجی کا بھی شروع کر رہے ہیں دوبارہ, کراس بارڈر جو انٹریز ہے اس کو بھی کر رہے ہیں. they already on plan on it, but آپ کو لگتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ we will get involved. کیونکہ جب اس قسم کا سینیریو ڈیولپ ہوگا تو لا محالہ I feel there will be a trouble in کشمیر. اور اس طرف جو ہے چائنیز جو ہے وہ دے آر ڈیولپنگ دیئر پورٹ, جو ان کی ہے نیچے چراگانگ سے نیچے جو ہے کاکسس بازار کی پورٹ, تو وہ چائنیز انٹرسٹ ہے. ادھر امریکنز آر انٹرسٹڈ ان سینٹ مارٹن آئی لینڈ. تو دس کانفلکٹ از گوئنگ ٹو ایکسلریٹ. اچھا سر, پروگرام چونکہ اپنے آخری مراحل پہ, لیکن بات کرنا ضروری ہے. ہم نے جب مطلب ہم جب خود گئے, ہم نے پورے یہاں پہ بات کی فوجیوں سے, اور بڑے ان سے بات ہوئی ہماری, ہم کوئٹہ میں گئے تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک چیز, جیسے آپ بھی اس میں سے آئے ہیں, کہ ہمیں ایک مورل سپورٹ ہماری بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہمیں کوئی چیز ہمیں طاقت نہیں دیتی جتنی ہماری آپ لوگوں کی, ہماری عوام کی اپنی مورل سپورٹ جو ہے ہمیں آگے لے کے جاتی ہے. اس وقت ان تمام خطے کی صورتحال میں پاکستان بھی ٹارگٹ ہے, اور آپ نے جس طرح سے ابھی بنگلہ دیش کی بات کی, آپ نے کشمیر کی بات کی, کس حد تک آپ یہ میسج دینا چاہیں گے کہ ہمیں اپنی آرمی کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ بھائی ان کے مورل کے لیے ہمیں پالیٹکس سے ہٹ کے بات کرنی چاہیے, سپورٹ ہمیں کرنا چاہیے. ہمارے ڈفرینس تو چلتے رہتے ہیں نا, وہ دیٹ شوڈ ناٹ بی, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ والا, دیٹ شوڈ ناٹ بی این ایکسکیوز کہ جی آپ ڈیمائن کریں اپنی فوج کو. میرے تو مطلب ہمارے جو ینگسٹر ہیں, میرا تو ان سے بھی اختلاف رہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کا اپنا اختلاف ہوگا, لیکن فوج کو ڈیمائن نہ کریں. کیونکہ وہ دیکھیں روزانہ 2-4 شہادتیں ہو رہی ہیں. وہ کہتے جی کیوں ہو رہی ہیں؟ بھائی اس لیے ہو رہی ہیں کہ اٹ از ناٹ یور چوائس, ناٹ مائی چوائس, اٹ از دی ٹیررسٹ چوائس کہ اس نے کس ٹائم اینڈ اسپیس میں آپ پہ اٹیک کرنا آ کے. اور اس کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ آل دوز پاورز ہو آر اینٹی پاکستان, جس میں موساد بھی ہے, را بھی ہے, ایون CIA بھی ہے. اور جہاں تک افغانستان کے ساتھ تعلق ہے, میرا تو بڑا کلیئر ویو ہے کہ یہ جو ریفیوجیز ہیں اس میں سے 60% اور 50% آف دیم آر بورن ان پاکستان, اور انڈر یور پاکستان لا دے آر پاکستانی سٹیزن, یو کانٹ سینڈ دیم بیک. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور حمیرہ طارق صاحبہ سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی حلقہ خواتین ہمارے ساتھ موجود تھیں. بات فقط اتنی ہے کہ بہت اچھی طارق صاحب نے بات کی ہے کہ
ڈفرینسز ہوتے ہیں لیکن سپورٹ اپنی جگہ ہے. اپنے لوگوں کو, اپنی آرمی کو سپورٹ بھی کرنا ضروری ہے. جس طرح سے جیو پالیٹکس کی صورتحال ہے اور پاکستان کے جو بارڈرز ہیں, ہمیں کبھی, میں بار بار اپنے پروگرامس میں کہتی ہوں, ہم نوجوان, ہمارے جس طرح سے نوجوان ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے کبھی میپ اٹھا کے بھی کہ کہاں کہاں سے ہمارے بارڈرز ملنے ہیں اور پاکستان کا نقشہ اور دنیا کا نقشہ کیا کہہ رہا ہے. جب ہم یہ دیکھیں گے تو ہمیں حقائق کا اندازہ ہوگا, ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کہاں پہ موجود ہیں اور گرم پانی کے خطے کہاں کہاں ہیں کہ جہاں پہ دوسرے ممالک کو ہماری ضرورت پڑ سکتی ہے یا ہم بیچ میں آ سکتے ہیں. ان تمام معاملات میں اگر ہم اس وقت سکون سے بھی رہ رہے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ہماری آرمی ہمارے ساتھ ہے, ہماری فوج بھی ہمارے ساتھ ہے. تمام چیزوں پہ بات یہ ہے کہ اگر ہمیں دنیا کے دوسرے مسلمانوں کا بھی ساتھ دینا ہے تو اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا. میرے ملک پہ وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.